اور جو کوئی اللہ کے نام پر چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ اپنے خاص رحمت اور معیت عطا کرتا ہے، اس کا جھنڈا بلند کرتا ہے، اس کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی کرتا ہے، اور پاسبانی ایسے کرتا ہے کہ پھر دنیا کے سارے اسباب ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ اکیلا ایک طرف ہو جاتا ہے، اور جو تدبیر وہ کرتا ہے اس جیسی تدبیر روئے زمین پر اور کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ اپنی اس تدبیر کا یہاں اظہار فرما رہا ہے، کافروں کی تدبیر کا بھی اظہار فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور پھر ہم نے کیا کیا۔ تو فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یمکر مکر، مکر ہم تو فراڈ کو عام زبان میں کہتے ہیں نا، مگر عربی میں اس سے مراد فراڈ یا وہ نہیں ہوتا، اس میں تدبیر ہوتا ہے۔ تدبیریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو جو ہے وہ مکر محمود کہتے ہیں، اچھی تدبیر ہے، اور ایک کو جو ہے وہ مکر مذموم کہتے ہیں، گندی تدبیر۔ مکر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، مگر جب اللہ کی ذات کے ساتھ یہ منسوب ہوتا ہے تو اس سے مراد صریحاً مکر محمود ہوتا ہے، یعنی وہ تدبیر جو کہ بہترین اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے لائق ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ مکر مذموم کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ اپنی ذات کے ساتھ اس لفظ کو منسوب کرتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے مکر محمود۔ جبکہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ ہو تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط پکھنڈ تو نہیں سوچ رہا، مکر مذموم بھی سوچ سکتا ہے، مکر محمود بھی سوچ سکتا ہے۔ اس لیے جب بندے کے ساتھ یہ لفظ عربی میں منسوب ہوتا ہے تو اس سے دونوں احتمال مراد لیے جا سکتے ہیں، مگر جب اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے تو پھر اس سے صرف اور صرف مکر محمود مراد لیا جاتا ہے۔